چھڑا لو۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاتی، ابراہیم اگر میرے بیٹے کو ذبح کرنے لے کے جاتا ہے تو ابراہیم تو اللہ کا نبی ہے، تو اللہ نے کہا ہوگا نا ذبح کر دو، تو میں کون ہوتی ہوں ابراہیم کو روکنے والی؟ شیطان وہاں سے بھی نامراد لوٹا، اب پریشان ہوا۔ اب آخر میں اسماعیل علیہ السلام کے سامنے اسماعیل اس نے کہا چلو یہ بچہ ہے، اسے میں کہوں یہ روئے گا پیٹے گا اور شور مچائے گا تو ہو سکتا ہے باپ کو رحم آ جائے، چھوڑ دے۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا دیکھو آپ کے باپ کو کیا ہو گیا، اللہ نے حکم براہ راست نہیں دیا، جبرائیل نہیں آئے، وحی نہیں آئی، کسی خواب بھی دیکھا ہے اور آپ کو ذبح کرنے جا رہے۔ اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے انہوں نے کہا نہیں تو شیطان ہے، ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، اللہ میری قربانی لینا چاہتے ہیں، میں اسماعیل ہوتا کون ہوں قربانی نہ دینے والا۔ اب شیطان چاروں طرف سے پٹ گیا تو اللہ نے دکھایا کہ اسماعیل علیہ السلام کیسے بچ گئے، آپ کے سامنے سارا واقعہ علماء نے سنایا ہوا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، قربانی ہو گئی، دمبا جنت کا ذبح ہو گیا۔ اب قیامت تک کے لیے یہ عمل اللہ کو اتنی پسند آیا کہ صفا مروہ مکہ میں ہوتا ہے، پاکستان میں نہیں ہوتا، عرفات صرف مکہ میں ہے، مینا صرف مکہ میں ہے، لیکن قربانی باپ بیٹے کی اتنی پسند آئی کہ مشرق سے لے کے مغرب تک اللہ نے ہر مسلمان کو قربانی کا حکم بھی دیا اور اجازت بھی دے دی۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قربانی کیوں کریں؟ ہاں جی قربانی کریں گے تو ملے گا کیا؟ فرمایا جانور کے بدن کے اوپر جتنی بال ہے اتنی تمہیں ثواب ملے گا۔ اچھا اور چمڑا، فرمایا چمڑا بھی اور سینگ ان کا بھی اور اس کی کھال اس کا بھی، اچھا جی اور جو کھر ہیں ان کا بھی، اور اس کے پیٹ میں جتنی گوبر ہے اس کا بھی وزن کر کے اللہ ثواب دیں گے، اور 7 حصے ہیں تو ساتوں کو برابر برابر ملے گا۔ تو قربانی سے اسی لیے اس کے لیے 3 دن دے دیے قربانی کے کہ تم ایک دن انتظام نہیں کر سکے اگلے دن کر لو، اتنی اہمیت ہے قربانی کی۔ عید کی نماز 1 دن، لیکن قربانی کے لیے آپ کے پاس 3 دن۔ فرمایا تم اگلے دن انتظام کر لو، اس دن نہیں ہوا اس سے اگلے دن کر لو۔ اب اللہ ہم سے قربانی جانور کی کیوں لے رہے؟ یہ آزمائش جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ کبھی اللہ یہ کہتے فرماتے ہیں کہ پہلی آزمائش تو یہ ہے کہ مجھے میرے بندوں نے دیکھا نہیں ہے، کیا مجھے مانتے ہیں؟ پہلی آزمائش ہم ہر چیز کو دیکھ کے مانتے ہیں نا۔ جیسے کہ ایک ماسٹر صاحب بچوں کو تعلیم دے رہا تھا، مسلمان کہتے ہیں اللہ کو مانو، اور ہم کہتے ہیں تم دکھا دو ہم مان لیں گے، کیونکہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم ہر چیز دیکھ لیں مان لیتے ہیں، جو نہیں دیکھے کیسے مانے؟ یہ اس نے اپنے بچوں کو لیکچر دیا، آگے ایک بچہ بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا استاد جی میں سوال کا جواب دوں گا۔ کیا جواب ہے بیٹا؟ انہوں نے کہا استاد جی آپ کا عقل ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا عقل کیسے نہیں ہے؟ بھی میں بغیر عقل کے پڑھا ہوں، بغیر عقل کے تمہیں پڑھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں ہے عقل، میں دعوے سے کہتا ہوں تمہارے پاس عقل نہیں ہے۔ اس نے کہا جی میرا عقل موجود ہے، میں بھی دعوے سے کہتا ہوں۔ اب چھوٹا بچہ دیکھو نا، آپ کہتے ہیں مدرسوں سے کیا ملتا ہے؟ یہی چیز ملتی ہے مدرسے سے۔ چھوٹے بچے نے کہا استاد جی اگر آپ کا عقل موجود ہے تو پھر مجھے دکھاؤ عقل آپ کا کہاں ہے، کتنا ہے، کیسا ہے؟ انہوں نے کہا عقل ہے تو صحیح لیکن میں تمہیں دکھا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا یہی تیرے سوال کا جواب ہے۔ بچے نے لاجواب کر دیا، رب کی ذات ہے تو صحیح لیکن دکھائی نہیں جا سکتا۔ عقل ہے دکھایا نہیں جا، درد ہے دکھایا نہیں جا سکتا، ہوا ہے دکھائی نہیں جا سکتی۔ اس لیے بہت سی چیزیں دنیا میں اللہ نے ایسی بنائی ہیں جن کا وجود تو موجود ہے لیکن دیکھا نہیں جا سکتا۔ جنات موجود ہیں دیکھے نہیں جا سکتے، ملائکہ موجود ہیں۔ یہ ہمیں ایمان جو ہے یہ بھی آزمائش ہے کہ بن دیکھے مانا ہے ہم نے۔ آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الاخر، یہ آزمائش ہے۔ کلمہ پڑھ لیا اللہ کو مان لیا، آزمائش کی ہم پورے اتر گئے۔ اب کیا ہے بھائی؟ قام الصلاۃ، نماز کو قائم کرے۔ اب اللہ نماز کس لیے؟ فرمایا کہ اب ہم نے آپ کو دن میں کئی مرتبہ آزمانا ہے،
آپ سو کے کیسے اٹھتے ہو نیند سے؟ فجر کی آزمائش، پہلی آزمائش فجر کی نماز. اب بندے نے لات ماری، اٹھ گیا، فجر کی نماز کے لیے کامیاب ہو گیا، آزمائش میں پورا اتر گیا. پھر اللہ فرماتے ہیں کاروبار عروج پہ، زور کی نماز کے ٹائم. اب دیکھتے ہیں کاروبار کو بندہ دیکھتا ہے یا میرے پیغام کو دیکھتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی، یہ دوڑا دکان میں. میں اگلے دن پمپ پہ تیل ڈلوا رہا تھا وہاں بہاولپور میں، دودرا کے بیچ میں ایک پمپ ہے. تو جیسے ہماری گاڑی قریب گئی تو ادھر سے مسجد سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس نے فوراً وہ نمزل نکال لی اور آگے بورڈ لگا دیا وقفہ نماز. میں نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا جی مالکوں کا آرڈر ہے کہ اگر تیل ڈل بھی رہا ہوتا ہم وہی نمزل چھوڑ دیتے، پہلے ہم نے نماز پڑھ لی ہے. کتنی خوشی ہوئی مجھے، اللہ اکبر کبیرہ. اور برکت کتنی ہوگی اس بندے کے رزق میں کہ تاج کمپنی والے، تبلیغی جماعت والے. اللہ فرماتے ہیں کاروبار عروج پہ ہوتے ہیں، بندے کو بلاوا آ گیا ظہر کی نماز میں. اس نے کہا جی دو گاہک. ابھی اگلے دن میرے پاس ہمارے علی پور سے نوجوان آیا ہوا تھا. اس نے کہا جی میری پان کی دکان ہے اور سامنے ہی میرے مسجد ہے، جیسے اذان آتی ہے میں گاہک لین لگے ہوتے ہیں میں آگے بورڈ رکھ دیتا ہوں، پھر چلا جانا ہے چلے جاؤ میں نماز پڑھوں گا. کہتے ہیں سب کے کاروبار عصر میں ختم ہوتے ہیں، میرا کاروبار رات 2 بجے تک چلتا رہتا ہے کیونکہ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. فرمایا اللہ آزمانے لگ جاتے ہیں بندوں کو. زور میں بلاتا ہوں کوئی یار ہاں جی آ گئے زور میں، پھر عصر میں بلاتا ہوں پھر بھی آ گئے، پھر مغرب میں تھکے آ رہے گھر جا رہے ہیں یا مسجد جاتے ہیں، پھر مسجد گئے. اب بہت تھکے پڑے، کھانا بھی کھا لیا، اب بالکل جسم نڈال ہوا پڑا ہے. پھر عشاء کا بلاوا آ جاتا ہے. پھر بوڑھا ایک گھر سے نکلا، بارش کے دن تھے، آپ کے پاس تو بارش آئی نہیں ہے، ہمارے پاس تو بڑے طوفان تھے، آج صبح تک وہاں بارش ہی بارش تھی. عشاء کی نماز کے لیے بوڑھا گھر سے نکلا. شیطان نے دیکھا یہ بوڑھا گھر سے نکلا ہے، جوانوں کو تو میں نے نہیں ہلنے دیا، یہ کہاں جا رہا ہے بوڑھا. اس نے دھکا دے دیا، بوڑھا گر گیا، کپڑے بیچارے کے گندے ہو گئے. یہ گھر گیا، اس نے غسل کیا یا وضو کیا، کپڑے تبدیل کر لیے، دوبارہ نکلا پھر دھکا دے دیا، پھر کپڑے گندے ہو گئے. پھر گھر گیا، دوبارہ وضو کیا، پھر کپڑے بدلے. پھر شیطان آگے چراغ جلا کے خیال کرنا پاؤں نہ پھسلے، ادھر سے آؤ ادھر سے آؤ، راستہ دیکھو، یوں آؤ مسجد کے دروازے تک. وہ بزرگ اندر گیا، نماز پڑھی اور یہ باہر ٹھہرا رہا، پھر واپس دروازے تک چھوڑا. بزرگ نے مڑ کے پوچھا تم کون ہو؟ چراغ لے کے آگے آگے چلنے والے. شیطان نے کہا میں ابلیس ہوں. تو بزرگ نے پوچھا کہ تیرا کام آسانیاں پیدا کرنا تو نہیں تھا؟ اس نے کہا ہاں پہلی مرتبہ میں نے ہی دھکا دیا تھا. جب میں نے دھکا دیا تو اس سے پہلے جب تو مسجد کے لیے نکلا تھا نا وضو کر کے، دروازہ بھی تو نے کھولا ہی نہیں تھا، ایسے ہاتھ قریب کیا اپنے گھر کا دروازہ کھولنے کے لیے. میں نے ندا سنی آسمانوں سے، اللہ نے فرمایا اس بوڑھے کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دو. پھر میں نے آگے بڑھ کے دھکا دے دیا، پھر آپ واپس آئے، وضو کیا، کپڑے بدلے، پھر نکلے. تو پھر میں نے آواز سنی جب آپ نے ہاتھ دروازے پہ رکھا کہ ندا یہ بوڑھے کے ساری اولاد کے اور ماں باپ کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں. پھر میں نے دھکا دے دیا، پھر آپ گھر چلے گئے، پھر وضو کیا، پھر نکل آئے. ابھی آپ دروازے پہ پہنچے تھے کہ میں نے ندا سن لی کہ آواز آئی تھی اللہ کی طرف سے اس بوڑھے کے 7 پشت پہلے جتنی خاندان گزرا ہے ان کے بھی گناہ معاف کر دیے جائیں، اگلی بھی 7 پشتوں کے معاف کر دیے جائیں. خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، اب جایا کرو ان اللہ والوں کے مزاروں پہ اللہ کے بندے، کسی نے آپ کو منع نہیں کیا. اللہ کی رحمتیں برستی ہیں ان بزرگوں کے مزارات میں. ہم ساری شام، عراق، ترکی وغیرہ ساری اب دیکھ کے آئے ہیں اولیاء اللہ کے مزارات. شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 1.25 لاکھ ولی ان کے قدموں میں سوئے پڑے ہیں. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، سری سکتی رحمت اللہ علیہ، معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ، ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ، منصور حلاج رحمت اللہ علیہ، بشر حافی رحمت اللہ علیہ، یہ سارے ولی سوئے پڑے ہیں. بغداد میں جا کے دیکھیں تو صحیح.
امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، سیدنا سلمان